بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہم لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے جب تبلیغ دین فرمایا اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دی تو جن صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ زیادہ تر طبقہ ناچار اور کمزور لوگوں کا تھا، جو بڑے بڑے کفار مکہ اور قریش کے غلام تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کا دین، یہ دین اسلام ان لوگوں کے آباء و اجداد کے دین کے مخالف تھا، اس لیے جو صحابی بھی آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر دامن اسلام میں وابستہ ہوا اور اسلام کے آغوش میں آیا تو جو تکلیفیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ ساری تکلیفوں کا مظاہرہ ان ناچار اور کمزور صحابہ کے ساتھ کیا جاتا تھا، جن میں سے 3 صحابہ کی تکلیفیں سیرت کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اور وہ 3 صحابہ اپنی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک بڑا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے واقعات ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک نام حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ، یہ تینوں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ان تینوں نے اور گھرانے نے کفار کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمار کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ابو جہل نے اتنی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ اخیر میں ان کی مخصوص عضو پر اور ان کی شرمگاہ پر، اور حالانکہ وہ بڑی عمر کی تھی، بوڑھی اور ضعیف خاتون تھی جس پر ہر کس و ناقص کو رحم آ جاتا تھا، اس کے باوجود اس ملعون اور لعین نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخصوص عضو پر اور ان کی شرمگاہ پر ایسا تیز برچھا مارا تھا کہ اسی وقت تکلیف کو برداشت نہ کر کے وہ شہید ہو گئی۔ اور یہی وہ خوش قسمت خاتون تھی کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اس نے شہادت اس کو نصیب ہوئی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ مکی زندگی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے گھرانے کی تکلیفیں بھی مشہور ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو ان کو لٹا کر گرم گرم ریت پر اور اسی طرح انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی چربی کے پانی سے وہ آگ اور انگارے بجھتے تھے۔ دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کو حضرت خباب کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا کہ آپ اپنی پیٹھ دکھاؤ، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ کے اوپر سے جب اپنا کرتا ہٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ ایسی پیٹھ میں نے آج تک کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور اس طرح سے میری پیٹھ کو داغا جاتا تھا کہ اندر سے چربی کا پانی نکل کر وہ انگارے اور آگ بجھتی تھی۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جن کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، اور یہ سابقین اولین میں سے تھے، اور وہ خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اول وہلے کے اندر اور اولین طبقے میں اسلام کو قبول فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے صحابہ کو آپ کے سامنے اس طرح اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھی تو آپ کا دل بھی زخمی ہوتا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس سے خلاصی اور رہائی کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت اسد ابن زرارہ
اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے محنت کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں اسلام پہنچا اور اوس اور خزرج کے کئی افراد مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور مدینہ کے گھر گھر کے اندر اسلام کی شعاعیں پہنچ گئی، اور وہاں کی فضا مسلمانوں کے حق میں موافق نظر آنے لگی۔ تو اب آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب جس کو جس طرح سے موقع ملتا تھا مدینہ کی طرف چل دیتا تھا۔ کئی صحابہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ، کئی صحابہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور کسی کو موقع ملا تو تنے تنہا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کا اس زمانے میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا کہ 300، 350، 400 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ تھا، اور وہ بھی اونٹ وغیرہ سواری کے ذریعے طے کرنا تھا۔ کئی دنوں کا مشقت بھرا سفر تھا، پہاڑی کا علاقہ تھا اور ریتیلی زمین تھی۔ اسی طرح کفار اور قریش مکہ کی ان صحابہ پر جو ہجرت کر رہے تھے ان کے اوپر کڑی نظر اور نگرانی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مکہ ہجرت کے نتیجے میں خالی ہو جاوے اور وہ مدینہ کی ریاست مضبوط ہو کر ہم پر حملہ آور ہو جاوے۔ اس لیے کفار کو جب بھی پتہ چلتا تھا کسی صحابی کے بارے میں تو اس صحابی کو مدینہ جانے سے روکنے کے لیے وہ آ جاتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ آدمی مدینہ منورہ نہ پہنچ سکے۔ اب آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی کرنے کا اشارہ دے دیا، بلکہ حکم دے دیا، اور صحابہ نکلنے لگے، تو سب سے پہلے صحابی جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے دودھ شریک رضائی بھائی ہیں، اور ان کی زوجیت میں اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو بعد میں ام المؤمنین بنی اور آپ علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح ان کا ایک معصوم بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ حضرت ابو سلمہ، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ اور ان کا بیٹا سلمہ، یہ تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ کفار کو پتہ چلا تو وہ لوگ آڑے آ گئے اور ان کو روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے لوگ تھے وہ لوگ آڑے آ گئے اور ابو سلمہ سے کہا کہ آپ کو جانا ہو تو جا سکتے ہو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینہ جانے نہیں دیں گے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ کو روک دیا۔ جب ام سلمہ کو روک دیا تو ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آڑے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہو، لیکن اس کی گود میں جو معصوم بچہ ہے وہ ابو سلمہ کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، لہذا ہم اس کو آپ کے خاندان کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہجرت کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف نکلا تھا لیکن راستے ہی میں بکھر گیا۔ ابو سلمہ یہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو ان کے خاندان والے لے گئے، اور ان کا جو معصوم بچہ تھا حضرت سلمہ، ان کو ابو سلمہ کے خاندان والے اپنے خاندان مکہ میں لے گئے، تو یہ پورا قافلہ اور یہ چھوٹا سا گھرانہ بکھر کے رہ گیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر سے بھی جدا ہو گئی، اپنا معصوم بچہ اور لخت جگر بھی اس کے سینے سے چھین لیا گیا۔ اب یہ اپنے میکے میں چلی گئی اور وہاں روتی رہتی تھی۔ قریب میں جو مقام ابتہ نامی ایک ریتیلی زمین تھی، صبح میں وہاں نکل جاتی تھی اور اپنے شوہر اور بچے کے فراق میں دن بھر روتی رہتی تھی۔ کئی عرصہ اور کئی دن، کئی ایام گزر گئے۔ ایک موقع پر ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے حضرت ام سلمہ کی اس طرح حالت دیکھی تو ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی پر اور اپنی بہن پر ترس نہیں آتا کہ تم نے بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے اس کو اپنے شوہر سے اور اپنے بیٹے سے جدا کر دیا؟
چنانچہ ان لوگوں کو اپنی حرکت پر شرم آئی اور انہوں نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ تم مدینہ منورہ جا سکتی ہو اور اپنے شوہر سے مل سکتی ہو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئی، اور جب وہ مدینہ منورہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی تو ابو سلمہ کے خاندان والے جنہوں نے بچہ چھین لیا تھا وہ بھی ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ اب خوشی خوشی اپنے لخت جگر کو لے کر روانہ ہوئی، ابھی مقام تنعیم پر پہنچی تھی کہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ کو دیکھ لیا کہ ایک خاتون ہے اور اکیلی ریتیلی زمین پر سفر کر رہی ہے، تو وہ قریب آئے اور ام سلمہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اکیلی جا رہی ہو، کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ میرا یہ بیٹا اور اللہ ہے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا کہ مدینہ منورہ کا کتنا لمبا سفر ہے اور یہ اکیلی عورت اور خاتون جا رہی ہے، تو ان کو ترس آیا اور انہوں نے اس سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں جب بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت کا تقاضا ہوتا یا نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی تو اس وقت ابو سلمہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو بٹھا دیتے اور خود ایک طرف کنارے کو ہو جاتے۔ حضرت ام سلمہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر دوبارہ سوار ہو جاتی، اس کے بعد وہ آڑ سے نکل کر آتے اور لگام پکڑ کر پھر معمول کے مطابق چل دیتے۔ اس طرح سے پاک دامنی اور عزت کی حفاظت کے ساتھ شرافت و اعزاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا قافلہ کئی ایام کے بعد مدینہ منورہ سے چند میل پہلے قبا پہنچا، تو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ یہی وہ کھجور کی اور قبا کی آبادی ہے کہ جہاں پر آپ کے شوہر آپ کو مل جائیں گے، اور ان کو اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ سے ملا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے حیات میں عثمان ابن طلحہ سے زیادہ معزز اور انتہائی پاک دامن انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اتنا لمبا سفر تھا لیکن ان کی نیت کے اندر بھی داغ نہیں آیا اور صحیح سلامت ایک غیر محرم عورت کو اس کے شوہر سے ملا دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہم ذرا امیجنگ اور تصور کریں کہ اس زمانے میں اتنا لمبا سفر کرنا اور ہجرت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ نے ساری صعوبتوں کو برداشت کر کے اور ساری تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے جسم پر لگا کر مدینہ منورہ کا اتنا لمبا سفر طے کیا اور مہاجرین اولین میں اپنا نام درج کروایا۔ اور ان صحابہ کے بڑے فضائل ہیں جو آئندہ بیان کیے جائیں گے مدنی زندگی میں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ تو آخر عمر تھے، قریش کے بڑے بہادر انسان تھے اور لوگوں میں ان کی شجاعت اور بہادری کا چرچا تھا۔ وہ اس طرح بزدلانہ طور پر مکہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ جب انہوں نے تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ مجھے مدینہ منورہ جانا ہے، تو انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی، غسل کیا اور اچھے سے اچھا عمدہ لباس زیب تن کیا، اس کے بعد حرم مکی میں پہنچے اور وہاں کا طواف کیا، پھر صحن کعبہ کے صحن میں گروپ کی شکل میں جو کفار اور قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے اور للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو مجھے ہجرت کرنے سے روک کر دکھائے۔ علل اعلان انہوں نے اعلان کیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ایک صحابی ہشام ابن عاص اور ایک دوسرے صحابی عیاش ابن ابی ربی بھی ساتھ ہو گئے، عیاش ابن ابی ربا غالباً وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو ان میں سے جو ہشام ابن عاص تھے ان کے خاندان والوں نے ان سے مزاحمت کی اور ان کو روک دیا اور ان کو مدینہ نہیں جانے دیا۔
پھر حضرت عمر اور یہ عیاش ابن ابی ربیعہ اور اسی طرح ان کے ساتھ اور کچھ افراد تھے، وہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور بعافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لیکن عیاش ابن ابی ربیعہ وہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے ابو جہل ابن ہشام جو مشہور دشمن اسلام ہے اور اس کا بھائی حارث ابن ہشام جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ دو آدمی عیاش ابن ابی ربیعہ کو لینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے عیاش سے حضرت عیاش سے جھوٹی یہ بات کہی کہ آپ کی بوڑھی ماں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھوں گی تب تک میں ایک لقمہ نہ کھاؤں گی اور نہ میں دھوپ سے نکل کر سائے میں آؤں گی اور نہ میں اپنے سر پہ کنگھی کروں گی، اس طرح سے تیری ماں نے قسم کھائی ہے۔ تو عیاش نے ظاہر ہے کہ بوڑھی ماں تھی، اب ماں کی اس طرح قسم کھانے پر ترس آ گیا اور ان کا دل بھر آیا اور بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی خبر تھی اور ابو جہل اور اس طرح کے دشمنان اسلام نے ان کو قید میں ڈال دیا اور کئی دنوں تک وہ قید میں بندھے رہے، پھر بعد میں انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح مہاجرین اولین میں کہ آپ علیہ السلام نے ابھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے جن خوش قسمت صحابہ نے ہجرت فرمائی وہ کئی صحابہ تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بھی کئی صحابہ تھے، لیکن ان میں ایک مشہور نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ ایران یا عراق کے علاقے کے تھے، وہاں سے قید ہو کے روم پہنچے تھے، پھر کسی بھی طریقے سے وہاں سے رہا ہو کر مکہ مکرمہ آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت صہیب رومی اور حضرت عمار ابن یاسر ان دونوں نے مل کر ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب ہجرت کا حکم پایا تو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ صہیب رومی جب مکہ میں آیا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تنے تنہائے غلام کی شکل میں آیا تھا بکتے بکاتے ہوئے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، مکہ مکرمہ کی زندگی میں اس نے کمایا اور بہت کچھ حاصل کیا اور اب وہ ساری کمائی لے کر وہ مدینہ جا رہا ہے، اس لیے کسی بھی قیمت پر ہم اس کو مدینہ منورہ نہیں جانے دیں گے۔ وہ لوگ آڑے آ گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا چاہا، لیکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر صحابی تھے اور ان کے جو والد تھے وہ ایران کے یا عراق کے علاقے کے بڑے حاکم تھے، گویا کہ بادشاہ کے دربار میں شاہانہ انہوں نے تربیت پائی تھی، تیر اندازی تلوار بازی یہ ان کی فطرت تھی۔ اس لیے جب کفار نے ان کو روکا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ میرے کندھے پہ دیکھ سکتے ہو، میں تیر ترکش اور کمان لے کے نکلا ہوں، اگر میں تیر اندازی پر آ گیا تو تم میں سے کوئی بھی آدمی واپس نہیں جا سکتا ہے اور میرا تیر خطا نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی عافیت کے ساتھ رہو اور میں بھی عافیت کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اس لیے ایک سودا کر لو کہ میرا جتنا بھی مال جائیداد اور جتنا بینک بیلنس جو مکہ مکرمہ میں ہے تم وہ ان سب پر قبضہ کر لو اور اس کے مالک بن جاؤ، لیکن مدینہ منورہ کا راستہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ مال کی لالچ میں آمادہ ہو گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور ان کی ساری جائیداد پر اور ان کی ساری پراپرٹیز پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسے صحابہ کی شان میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ بعض صحابہ اور بعض مجاہدین وہ ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس تک اور اپنے جان تک کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ایسے مجاہدین اور ایسے سرفروشان اسلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو
تو خیر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مہاجرین اولین میں اپنا نام درج کروایا. اور بھی کئی صحابہ تھے. اور یہ جو مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کرنے کا حکم ہوا تھا یہ آنن فانن حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ جس طرح آپ علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ اور اچھے اور بھلے نیک خوابوں کے ذریعے ہوئی تھی، اسی طرح ہجرت مدینہ کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ کے ذریعے ہوئی ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کے لیے اور مہجر بنانے کے لیے کئی جگہیں دکھائی گئی، تو آپ علیہ السلام نے کھجوروں والی زمین یعنی یثرب جو مدینہ منورہ کا اصل نام تھا، جو قرآن کریم میں نقل ہوا یا اہل یثرب، یہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. تو گویا کہ مدینہ منورہ کو مہجر بنانا اور اس کو ہجرت کے لیے منتخب کرنا یہ کوئی ایک آنن فانن فیصلہ نہیں تھا، بلکہ رؤیا صالحہ کے نتیجے میں فیصلہ تھا. آپ علیہ السلام کو یہ جگہ دکھائی گئی تھی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایسا معزز وطن کہ جس کے آغوش کے اندر آپ نے تربیت پائی تھی اور جہاں پر آپ کے ایام گزرے تھے، بلکہ 53 سال کا عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا تھا، اس کے باوجود آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے تھے، لیکن وحی الہی کا انتظار تھا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے آپ علیہ السلام نے خود پوچھا تھا کہ کیا میں بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروں گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ ہاں آپ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جاؤ گے. تو پھر آپ نے کہا کہ اس وقت میرے ساتھ کون رہے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رہیں گے. تو آپ خود ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کے ہجرت کرنے کا ابھی حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ ابھی مکہ مکرمہ میں تھے کہ اس سے پہلے ان کبار صحابہ نے اور بہت سارے دیگر صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہ مدینہ میں جا کر آرام سے چین سکون کی زندگی گزارنے لگے، کیونکہ مدینہ منورہ کی فضا اسلام کے تعلق سے ہموار ہو چکی تھی اور پرامن فضا قائم ہو چکی تھی، اور ان تمام پرامن فضا کا صحرا اور مدینہ منورہ کے اندر جتنی بھی اسلام کی خدمتیں ہوئی ہے ان تمام کا صحرا حضرت مصعب بن عمیر مہاجر صحابی اور حضرت اسد ابن زرارہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر جاتا ہے، کیونکہ یہی دو صحابہ تھے جن کی آپسی معاونت کے نتیجے میں پورا مدینہ منورہ گویا کہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اور مدینہ منورہ کے گھر گھر کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچی ہے. اور یہ مدینہ منورہ کا اصل نام زمانے جاہلیت میں یثرب تھا، اور یہی یثرب نام کے ساتھ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے مدینہ والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے شہر. اب جب آپ بنفس نفیس مدینہ کی طرف یثرب کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس یثرب کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی، اور اس کا نام اصل ہے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام کا شہر. پھر اس کو مختصر انداز میں مدینہ منورہ کہہ لیا گیا، اور آج لوگوں کی زبان پہ مدینہ منورہ جاری ہو گیا. اس طرح سے ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوا، اور آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے گویا کہ صحابہ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا آغاز ہو چکا تھا، اور کئی کبار صحابہ نے ہجرت کر دی تھی. بہت سارے صحابہ نے تنہا کی تھی، بہت سارے صحابہ نے ماں اہل خانہ کی تھی، جن کے مختصر واقعات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے. اب خود آپ علیہ السلام کی ہجرت کا سفر شروع ہوگا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.